ناظرین اکرام، یوں تو انسان نے اپنے زمینی خد و خال نکھارنے کے لیے نہ صرف علم و عقل کا شاندار استعمال کیا بلکہ اپنی ہر روز کی خوب محنت اور خدا کی دی گئی عقل و قوت پر ایسے شاندار شاہکار تخلیق کیے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے مقامات موجود ہیں جن کو آج کا انسان بھی دیکھ کر حیرت میں پڑنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، آج کا جدید انسان اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اشرف المخلوقات نے جس جگہ بھی ڈیرے ڈالے ہیں وہاں اپنے علم و عقل اور ہنر سے ایسے شاہکار تعمیر کیے جو آج بھی حیرت کا باعث ہیں۔ حتیٰ کہ ان عجوبوں میں کچھ ایسے عجوبے بھی ہیں جن کی مثل تیار کردہ اس ترقی یافتہ دور میں ممکن نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حیدر نالج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تو جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 7 بڑے عجوبے کون سے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ ناظرین، مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ کے قریب تاریخی جزیرہ فاروس میں تعمیر کیا گیا اسکندریہ کا یہ مینار دنیا کا پہلا مینار اور دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس تصور کیا جاتا ہے۔ 280 قبل از مسیح میں یہ روشنی کا مینار تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مینار تجارتی بحری جہازوں کو صحیح راستوں کی رہنمائی کرنے میں مدد فراہم کرتا تھا، یعنی رات کو مینار کے اوپر والے حصے میں آگ جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ اس مینار کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ دور سے آنے والے بحری جہاز میں بیٹھے لوگ اس مینار کی روشنی سے اپنے صحیح راستے کا اندازہ لگاتے تھے۔ دن کے اوقات کار میں اس پر لگی چمکدار دھات سورج کی روشنی میں منعکس ہو کر میلوں دور سے اس کی سمت کا تعین کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے اسی روشنی کے باعث اس مینار کو 35 سے 50 میل دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ روایات کے مطابق اس کی بلندی 380 فٹ تھی۔ اس مینار کے 3 حصے تھے۔ سب سے نچلا حصہ چوکور تھا جس میں بڑے بڑے کمرے تھے۔ مینار کا درمیانی حصہ 8 کونوں پر مشتمل تھا۔ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگ اس مینار کے درمیان والے حصے پر کھڑے ہو کر سمندری نظاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جبکہ اس مینار کا اوپر والا حصہ سلنڈر کی مانند تھا جس میں آگ جلائی جاتی تھی، جو کہ سمندری بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے تھا۔ اس مینار کے اوپر ایک 16 فٹ کا مجسمہ بھی تھا جس کا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ کسی بادشاہ کا تھا۔ ناظرین، روشنی کے اس مینار کو 10ویں صدی عیسوی میں آنے والے زلزلے سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ پھر 14ویں صدی میں آنے والے زلزلوں سے یہ مینار مکمل تباہ ہو گیا تھا۔ 15ویں صدی میں اس جگہ پر سلطان اشرف سیف الدین نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس قلعے میں مینار کی باقیات کا استعمال بھی کیا گیا۔ ناظرین اکرام، دوسرے نمبر پر ہم ذکر کریں گے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ذوق نفاست کا، جس نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز بیگم، جس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا، کی یاد میں لازوال شاہکار تعمیر کیا جس کو دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ یوں تو شاہ جہاں کا ذوق تعمیر باقی تمام بادشاہوں سے منفرد سمجھا جاتا ہے، لیکن تاج محل سرزمین ہندوستان کا وہ عروس الآباد ہے جسے دنیا کا 7واں عجوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو کہ ہندوستان کے ڈسٹرکٹ آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل کی تعمیر مغلیہ دور حکومت میں ہوئی۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی تیسری بیوی ممتاز تھی اور تاج محل شاہ جہاں کی اسی بیوی کا مزار ہے، جسے شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل کی بنیاد 1632 میں ممتاز بیگم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رکھی گئی، جس کی تعمیر میں 21 سال کا عرصہ لگا۔ 1653 میں تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور اس کے بہترین کاریگروں نے کی، اور کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے ان کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ ناظرین محترم، فراعین مصر کے دور میں تعمیر کیے گئے اہرام مصر کا شمار بھی دنیا کی ان چند عمارات میں ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر آج کا انسان بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ شاید اس موجودہ دور سے پہلے بھی سائنس
سائنس اپنے عروج کو چھو چکی ہے۔ مصر کے صحراؤں میں بنے یہ اہرام جو کہ کچی مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سرخ پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ بڑے اور بھاری ہیں کہ ان کو کرین کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے۔ ان پتھروں کا وزن 100 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ ان اہراموں میں جو سب سے بڑا اہرام ہے، اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ اہرام 13 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر تقریباً 4000 برس تک قائم رہی۔ اس وقت مصر میں جو اہرام دریافت ہیں وہ 670 سے 2670 قبل از مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ناظرین محترم، چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں دی لیننگ ٹاور آف پیسا۔ اسے ٹیڑھا مینار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں ہے۔ کہا جاتا ہے یہ مینار جب تعمیر ہو رہا تھا تو یہ تھوڑا سا جھکنا شروع ہو گیا۔ یہ مینار 186 فٹ اونچا ہے اور اس میں تقریباً 300 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کی بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ کی کامیابی میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت اس کی صرف ایک ہی منزل تعمیر کی گئی۔ 1178 میں دوبارہ پھر اس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ 1319 کو اس مینار کی تعمیر مکمل کی گئی۔ 1372 میں اس پر ایک گھنٹے والا حصہ نصب کیا گیا۔ اس گھنٹے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں 7 گھنٹے نصب ہیں۔ ہر گھنٹہ موسیقی کے 7 سروں میں سے ایک سر نکالتا ہے۔ یہ مینار پہلے 5.5 ڈگری ٹیڑھا تھا، پھر اس پہ کام کر کے 3.9 ڈگری تک سیدھا کر لیا گیا۔ ناظرین محترم، چین کے ملک میں موجود تاریخی انسانیت کی بلند ترین دیوار کو بھی عجائبات عالم میں شامل کیا گیا ہے، جو بلا شبہ فر تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ قدیم تاریخی کتابوں کے مطابق 220 قبل از مسیح میں جب یہاں چائنا کے بادشاہ قن شی ہن نے محسوس کیا کہ انہیں ملک چائنا کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی دیوار کی ضرورت ہے تو اس کے حکم پر اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی۔ اس دیوار کی لمبائی 21,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے 1 ملین افراد نے کام کیا ہے۔ اس دیوار کی تعمیر کے وقت دوران کام مر جانے والوں کی لاشیں بھی اس کی بنیادوں میں دفن کر دی گئی تھی۔ ناظرین محسن، چھٹے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کولوسیم کی۔ یہ بھی عجائبات عالم کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ یہ روم کے شہر اٹلی میں واقع ہے۔ اس عمارت کو 70 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں پوری 1 صدی لگی۔ اس عمارت میں 80,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں خطرناک کھیل کھیلے جاتے تھے جسے وحشت یا خون بہانے والے کھیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت اب بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ عمارت 600 ایکڑ کے رقبے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں غلاموں، قیدیوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان مقابلے کرائے جاتے تھے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر ہم بات کرتے ہیں برازیل میں موجود ایک مجسمے کی۔ یہ 300 فٹ بلند پہاڑی پر ہے۔ مسیح کے اس مجسمے کو دیکھ کر چشم انسانی حیرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس مجسمے کی تیاری 1922 میں شروع کی گئی تھی۔ اس کو بنانے میں 9 سال لگے، جو کہ آج برازیل کا ایک خوبصورت ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کھلے بازوؤں کو امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 130 فٹ ہے۔ اس مجسمے کو زمانہ حال میں رات کے وقت ریموٹ کنٹرول لائٹ سے روشن کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے دنیا کے 7 بڑے عجوبے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔